تو 6 کو ریٹائر ہو چکا تھا، تو سبق سکول جو ہے وہ آپ تھے۔ آج میں نماز اس لیے آیا تھا کہ چونکہ جان زیب صاحب کے ساتھ میرا تقریباً 10 مہینے کا ٹائم گزرا تھا، تو آج ان کی جو الوداعی تقریب ہے اور یہ تقریباً آج سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، میں نے اپنی سروس کا آغاز جو ہے وہ 16/5/1985 سے کیا تھا، اور وہ ایک زمانہ تھا کہ جب میں ایک پرائمری اسکول میں گیا تھا اور وہاں پر اپنا کام شروع کیا۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے جان زیب صاحب سے بات ہوئی، آپ ذرا بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا، چونکہ ایسا نہ ہو آپ گر نہ جائیں۔ اپنی جگہ پر نا، یہ خیال کر مت کر، اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر اپنی لائنوں پر۔ راستے میں جان زیب صاحب سے ایک بات ہوئی، تو جان زیب صاحب نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں نے کہا سر آج آپ کو پہلا دن یاد آتا ہوگا سروس کا، اور آج کا دن بھی آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جو بات کی ہے وہ بات بڑی کرامت ہے نا۔ انہوں نے کہا جی میں زندگی میں کبھی لیٹ نہیں ہوا ہوں اپنی ڈیوٹی سے، اور یہی بات میں اپنے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان رہا ہے کہ میں کبھی اپنی ڈیوٹی سے لیٹ نہیں ہوا ہوں۔ اور دوسرا، میں جب تقریباً 2 سال میں نے پرائمری میں گزارا ہے، اس کے بعد جو میرا سارا ٹائم تھا وہ ہائی اسکول میں تھا۔ اور عزیز طلبہ یاد رکھیں کہ میں نے ڈسٹرکٹ ہری پور کے بڑے نامور لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، جو بڑے اصول کے تھے، بڑے پابند تھے، بڑے ایک قسم کے جلالی قسم کے لوگ تھے، کمیٹیڈ تھے۔ اور میں نے اپنی سروس میں کبھی کسی اپنے آفیسر کو کبھی کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، یعنی مجھے کبھی کسی پرنسپل نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کا پیریڈ ہے جی، آپ کا رجسٹر نامکمل ہے، آپ کے بچوں کا ڈسپلن لوز ہے، آپ کے بچوں کو آتا کچھ نہیں ہے، یا پیرنٹس کی طرف سے کبھی کوئی شکایت آئی ہو۔ بندہ وقت کے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ سیکھتا ہے۔ میرا نیا زمانہ تھا، میں بہت سزا دیا کرتا تھا، اور اسپیشلی میں الٹے ہاتھ پہ سزا دیا کرتا تھا، ناخن پہ سزا دیا کرتا تھا۔ لیکن آپ یقین مانیے بڑے بڑے وہاں پر خان تھے، ایسے بھی لڑکے تھے کہ جن کے ساتھ صرف آپ ہاتھ لگاتے نا تو ان کے جسم پر نشان پڑتا تھا جی۔ ایسے بچوں کو بھی سزا دی ہے، لیکن کبھی کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا ہے۔ ایک دن میں ایک خان کا بیٹا تھا، تو وہ گزر رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا بیٹا آپ لائن میں ہو جائیں۔ تو چونکہ وہ خان کا بیٹا تھا، خرابٹ میں ان کا ایک راج تھا، تو اس نے ایک دھیمے الفاظ میں کہا کہ چند صاحب ہمارے لیے پی ٹی آئی بن گئے ہیں۔ تو میں نے بچے کو بلایا اور میں نے اس کو بہت مارا نا، اتنا مارا کہ پرنسپل صاحب اپنے دفتر سے باہر آئے اور مجھے دیکھا غصے میں، تو پھر وہ اندر چلے گئے۔ کوئی دیر کے بعد انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ نے بچے کو بہت مارا ہے، اور کیوں مارا ہے؟ تو میں نے کہا سر آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے یہ تھوڑا سا گستاخی کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے اس لیے اس کو سزا دی ہے۔ لیکن آپ یقین مانیے جو لوگ تھے، جو والدین تھے، ان کی طرف سے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں آپ بھی رکھیں، آپ نے بھی بڑے ہو کر جہاں پر ہم کھڑے ہیں، آپ کی جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ بیٹھے ہوئے نا، کل آپ ہماری جگہ پر آ جائیں گے۔ اور وہ ہمارے اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ان میں آفیسر بھی ہیں، ان میں جرنیل بھی ہیں، ان میں ججز بھی ہیں، ان میں وکلاء بھی ہیں، ان میں ٹیچر بھی ہیں، اور عام سوسائٹی کے لوگ بھی ہیں۔ تو اس وقت یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ٹیچر ہمیں کیا کہہ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب زندگی آگے جڑے گی تو آپ میں کچھ لوگ جنرل بن جائیں گے، کچھ جج ہو جائیں گے، کچھ آفیسر ہو جائیں گے، کچھ عدلیہ میں چلے جائیں گے، کچھ فوج میں چلے جائیں گے، کچھ اسی طرح تدریس میں آ جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے سیاست میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیشہ اپنے فرض کو فرض سمجھنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ اور دوسری وہ جو بات ہے وہ اپنے وقت کا خیال رکھنا ہے۔ جو بچے جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بس یہی بات ہے
باقی آپ کے ساتھ جو وقت گزرا ہے یہاں پر اساتذہ صاحبان موجود ہیں، بہت اچھا وقت میرا گزرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک رات کو بھی میں ویسے ہی حساب کر رہا تھا تو 37 سال 10 مہینے اور 20 دن میرا یہ دورانیہ رہا ہے پڑھانے کا، اور یہ اللہ کا بڑا احسان رہا ہے. میں جہاں پر بھی ہوں میں اپنی تعریف نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیلف پریز از نو ریکمنڈیشن. اپنے منہ اگر باتیں کریں تو اچھا نہیں لگتا ہے نا، لوگ آپ کے بارے میں بات کریں کہ یہ بندہ کس طرح کا تھا، تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے. تو میں نے پہلے کہا کہ میں نے علی پور ڈسٹرکٹ کے نامور لوگوں کے ساتھ کام کیا، کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا اور مسئلے کو سلجھانے والا تھا. کبھی ٹیچر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا. ایک پرنسپل صاحب کے ساتھ میں بہت قریب ہوا کرتا تھا، لیکن کسی پرنسپل کو کسی ٹیچر کے بارے میں کبھی بریف نہیں کیا تھا. اور ڈیسیژن یہ تھا کہ بڑے بڑے پرنسپل مجھے کہا کرتے تھے جی کہ آپ ہر ماسٹر کے مجھے نام بتا دیں، تو وہ میں لسٹ بنا کر دیتے تھا اور پرنسپل صاحب اسی کو اپروو کر دیا کرتے تھے. یہ ایگزام کی ڈیوٹی آتی تھی وہ مجھے پروفارما دے دیا کرتے تھے، یہ جی اچھا جی ٹیچر کے نام لکھ کر مجھے دے دیں، تو میں جو میرٹ ہوتا تھا اس پر لکھ کر دے دیتا تھا کہ انہیں ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی جائے. تو ہمیشہ ایک رائے کا انہوں نے احترام کیا، اور وہ احترام کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ میں اپنے کام کے ساتھ مخلص تھا، اپنے کام کو جان پہچانی سے کرتا تھا، اس میں کچھ عیب نہیں چھوڑتا تھا، بچوں کی تربیت کرتا تھا. میں اکثر بچوں کو آپ کر کر بلاتا تھا. تو مجھے ایک دفعہ کسی ٹیچر نے کہا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں، جی آپ بچوں کو آپ کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر کسی اچھی پوسٹ پر جائیں گے تو ہو سکتا ہے میں ان کو سر کہوں اس وقت، تو ابھی سے میں ان کو آپ کہہ رہا ہوں. کہا کہ ابھی میں ان کو تم کہوں تم کہوں یہ کہوں وہ کہوں، تو بچہ اس وقت ریمائنڈ کرے گا کہ یہ کل مجھے کیا کہہ رہا تھا اور آج مجھے کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیشہ بچے کا احترام کیا ہے، بچوں کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کو برداشت کیا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی تھیں جو اجتماعی طور پر اور کچھ باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو انفرادی طور پر کیا کرتے ہیں. میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی سسٹر کا خط آیا کہ بچہ گھر میں آ کر آپ کی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، لیکن